الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله مولانا العظيم۔ قرآن پاک کی یہ سورہ صافات 23واں سپارہ جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور پھر آپ علیہ السلام کا ایک امتحان، جس امتحان میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی نصیب فرمائی، یہاں اس کا ذکر ہے۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، رب حبلی، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی، رب اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، حبلی بخش دے مجھ کو من الصالحین، نیک اولاد میں سے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، یہ اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت کا بیان ہے۔ فبشرناہ، بس ہم نے اس کو خوشخبری سنا دی، بغلام حلیم، ایک بردبار لڑکے کی۔ فلما بلغ معه السعی، پھر جس وقت وہی لڑکا اس عمر کو پہنچا کہ وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، قال یا بنی، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، بس تو خیال کر تو کیا چاہتا ہے، تیری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یا ابت، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ وہ کچھ کریں جو اللہ کا آپ کو حکم ہے، ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہ، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹا اس بات پر رضامند ہو گئے، اسلما، باپ ذبح کرنے پر، بیٹا ذبح ہونے پر، دونوں راضی ہو گئے، وتلہ للجبین، اور اس کو لٹایا، للجبین، جبین کے بعد، ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم اللہ کہتے ہیں ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنی خواب کو سچ کر دکھایا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اچھائی کرنے والوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ایک امتحان تھا آپ پر کھلا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس کی جگہ پر ہم نے بھیج دیا ہے بذبح عظیم، ایک ذبح عظیم، یعنی ایک ایسا جانور جو عظمت والا تھا، وہ اس کی جگہ پر قربان ہو گیا۔ جب بعد میں لکھا ہے وہ دمبا تھا۔ قرآن
قرآن کریم کی آیات کے ترجمہ سے آپ حضرات کے ذہن میں یہ تو بات آ گئی ہوگی، مشہور واقعہ جو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور امتحانات دنیا میں بڑے سخت بھیجے تھے، نبیوں پر امتحان، نیک لوگوں کے امتحان دنیا میں وہ ہوتے ہیں ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اور نبی جتنے بھی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش امتحان آتی ہے تو اللہ ان کو اس میں پورا اترنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں اللہ کی قدرت ہے کہ اولاد ابراہیم علیہ السلام کی نہیں، بیویاں دو ہیں، شادیاں دو کی ہوئی تھی، عمر جو ہے وہ 100 سال یا اس سے بھی زائد ہو گئی ہے، بیویوں کی بھی اور اپنے بھی، لیکن اولاد نہیں ہے، کیونکہ اولاد کے خزانے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے پاس ہیں اور اسی کے اختیار میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے عظیم نبی، عظمت والے، لیکن اللہ کی امتحان ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، لیکن اس کے باوجود عمر 100 سال یا اس سے زائد ہو گئی ہے، رب سے مانگنا چھوڑا نہیں ہے، رب سے نا امید نہیں ہوئے۔ قرآن پاک اس کو اس لیے ہی بیان کر رہا ہے ہمارے لیے کہ اللہ سے کسی موقع پر بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ہر چیز اور ہر وقت اگر سوال کرنا ہے تو وہ صرف کس سے کرنا ہے؟ اللہ کی ذات سے۔ اس واسطے کہ اللہ کے نبی عظیم جو ہیں، اللہ ان کی یہ طریقے کو ہمیں سنا کر بتاتے ہیں کہ میرے اتنے عظمت والے بندے بھی جب بھی ان کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ان کا دامن پھیلتا ہے، اور اسباب سے ہٹ کر جب وہ سوال کرتے ہیں تو ان کا سوال صرف ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات سے ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو بڑے اہتمام کے ساتھ یہ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلْتَ، جس وقت تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے نا تو تو سوال کرے تو فَاسْأَلِ اللَّهَ، تیرا سوال ہو تو صرف کس سے؟ اللہ کی ذات سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب تجھے مدد کی ضرورت ہو تو تو مدد بھی صرف کس سے مانگ؟ اللہ کی ذات سے مانگ۔ اور یہ تو ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہر آدمی اس کا اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی صرف تیری ہی ہے اور مدد بھی مانگنی ہے۔ جہاں اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں اگر ضرورت ہے مدد مانگنے کی تو وہ صرف تجھ سے ہی ہے، اس لیے کہ مسبب الاسباب بھی تو آپ ذات ہے، اسباب بھی تو ہی پیدا فرماتا ہے، اس لیے سوال بھی صرف ہم تجھ سے کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس عمر میں بھی دعا ہمارے لیے سبق ہے، اور اللہ ہی سے مانگنا ہے، یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ قرآن اس کو اس لیے بیان کر رہے ہیں۔ پھر اتنا عظیم نبی، ایک یہ امتحان کے اولاد نہیں ہے، اس حالت میں زندگی گزر گئی، اللہ نے اولاد نصیب فرما دی، دعا قبول ہو گئی۔ جس وقت کے دنیا کا نظام یہ بن گیا، خیال یہ ہو گیا کہ اب اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ رب العزت نے عطا فرما کر دی، اس لیے کہ وہ تو کسی سبب کا پابند نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، دعا ان کی آ گئی، اور فبشرناہ بغلام حلیم، دعا کی قبولیت کو بھی اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ اللہ نے فرشتہ بھیجا، جاؤ ابراہیم کو کہہ دو اب تمہیں خوشخبری سناتے ہیں لڑکے کی، اور لڑکا بھی ایسا ہوگا بڑا ہی تحمل مزاج، حلیم ہوگا۔ اب حلیم کی صفت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اسماعیل میں رکھی، اس کے ساتھ اسی کا واقعہ بیان کر دیا کہ امتحان آ گیا، بیٹا ملا، ادھر یہ امتحان ہے جس وقت بیٹا ساتھ چلنے پھر